صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا آف ایئر مدنی مذاکرہ۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کا سفر پنجاب پاکستان۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ نگران شورا کا سفر، UK یورپ میں ایک دھوم پیام دعوت اسلامی کی۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ علماء اہل سنت کی پذیرائی، دعوت اسلامی پر علماء کرام کی میٹھی نظر۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آف ایئر مدنی مذاکرہ۔ مدنی پھولوں کا حسین مدنی گلدستہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بعد ہفتہ وار اجتماع یہ سلسلہ ہوا۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ آپ یہ چند باتیں مدنی کاموں میں کوئی بھی ایسی اگر بتا دی جائیں کہ جن پر ہم عمل کر کے آپ کے منظور نظر بن سکیں۔ میرا منظور نظر اور میرا مقرب تو ظاہر ہے کہ آپ کی محبت ہے، ورنہ ہمیں رضا الہی کے لیے کرنا ہے کہ جس سے ہم زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کی رضا پا سکیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ شرمائیں نہیں، آپ فیضان سنت کا درس دیا کریں۔ بولے یار درس، یہ درس کی میں آپ کو فائدہ بتاؤں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے فیضان سنت کا درس دیا اور جیسے روایت بیان ہوئی، جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جمعرات یا جمعہ کو تو میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ اچھا، یہ کسی نے یہ سن لی آپ سے درس میں اور اس نے کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے 2-3 اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ یار وہ ہمارے جو فلاں ہیں نا استاد صاحب، انہوں نے درود شریف کی فضیلت بیان کی تھی اور میرے تو منہ میں پانی آ گیا۔ اب جمعرات اور جمعہ اپنا بس درود شریف کا کام، میں نے اتنے پڑھنے۔ وہ 2-3 بھی اس کے دوست ہیں، وہ ان کی بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ ہر جمعرات جمعہ کو اہتمام کرنے لگے۔ اب مزید انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، تو اب یہ کہ جتنا وہ درود شریف پڑھ رہا ہے یہ کس کی ترغیب پر پڑھ رہا ہے؟ آپ کی۔ آپ نے درس میں یہ روایت سنائی، تو یہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب اس کا ملے گا۔ جن کو اس نے سکھایا ان سب کا ثواب اس کو ملے گا، اور ان کا اور اس کا یہ مجموعی طور پر ثواب آپ کو ملا کرے گا۔ اچھا، اب یوں اگر یہ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں تو یہ سمجھو کہ نسلاً بعد نسلن یہ درود شریف کی کثرت کرتے رہتے ہیں یہ لوگ، اور یہ چلا آپ سے کہ آپ سے اس نے سنا تھا، تو یہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ثواب کا۔ اسی پر ہر مدنی پھول کو آپ قیاس کر لیں، ہر نیکی کی دعوت کو قیاس کر لیں، آپ دیکھو تو صحیح کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام میں ثواب کتنا ہے۔ یعنی اسی کو تو ثواب جاریہ بولتے ہیں۔ آپ کے پاس گنتی کے شاگرد ہیں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں گے، لاٹ کے لاٹ آپ کے پاس ہے، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں آپ کے پاس۔ ان میں آپ نیکی کی دعوت دیں اور اپنے لیے ثواب جاریہ کے مطلب یعنی کہ وہ پھول کھلائیں، بیڑا پار نہ ہو جائے تو کہنا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آمین۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین،
ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلام آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کا سفر پنجاب پاکستان اولیاء اکرام کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں عظیم الشان سنت و برے اجتماع کے بعد آپ سے عاشقان عطار نے ملاقات سے پایا فیض، جبکہ مدنی چینل کو اس پرمسرت موقع پر دیے اپنے تاثرات۔ اولیاء اکرام کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف چلتے ہیں کہ ملتان چلو ملتان۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ام عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا بیان شہزادہ عطار کا، اور انشاءاللہ ہم اسی ماحول سے وابستہ رہیں گے ہر دم، انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر کریں گے۔ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پہ درس دینے کی نیت کی ہے، اور گھر میں بھی درس دینے کی نیت کی ہے میں نے۔ جڑے جڑے بھائی دے دے پین انہوں کو میں دعا کرنا، یہ بھی تھا میں بھی فرسٹ ٹائم تھا، میری ملاقات تھی گئی، جو میں دل تمنا کہندے وہ میری تمنا پوری تھی گئی ہے۔ یہ سب کچھ دعوت اسلامی کی برکت ہے، الحمدللہ میں نے امامہ شریف بھی رکھ لیا، اور داڑھی بھی انشاءاللہ مدنی کام کروں گا، دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گیا ہوں جب تک زندگی ہے۔ میں نے شہزادہ عطار سے ملاقات کی، بہت مزہ آیا، اور انشاءاللہ میں دین کے کام دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر کروں گا۔ نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان، آپ نے لندن UK میں سنتوں بھرے اجتماع میں مدنی پھولوں سے شرکاء کو نوازا۔ آپ کا سفر UK شروع ہو چکا ہے، UK جدول سے کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ہمارا جو آج ٹاپک ہے نا، مال کی ہرس، جس نے آج ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہرس یہ ہے کہ انسان کبھی اس چیز کی طلب کرتا رہتا ہے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس کا واسطہ مختلف لوگوں سے پڑتا ہے۔ جب وہ اس کی ضرورتیں پوری کریں گے اور اس کی مرضی کے مطابق اس کی چیز پوری کرتے رہیں گے، تو اس کو جہاں چاہیں گے اس کی ضرورت پوری کرنے والا اس کو لے جاتا رہے گا۔ آدمی اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے، لاکھ اس کو سمجھا کہ یار تو برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، یہ تیرے کو استعمال کر رہا ہے۔ نہیں یار، میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، میری خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ ڈرگس میں جو لوگ ہمارے پڑ جاتے ہیں، ان میں بہت بڑا جو ریزن ہے نا، وہ یہ لالچ ہوتی ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تباہی اور بربادی پھر اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ شہرت اور دولت، ان دونوں کی جو لالچ ہے نا،
یہ انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ اتنا نقصان تو بھوکا بھیڑیا بکریوں کو بھی نہیں پہنچاتا. لوگ مجھے پہچانے, میں نے مسجد کو کارپیٹ دیا ہے, اتنا ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر دیا, میرے کو پہچانے کا نہیں ہے. میری لالچ پوری ہونی چاہیے, میری ہوس پوری ہونی چاہیے, میری خواہش پوری ہونی چاہیے. حالانکہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. عمل میں نیکی نہیں ہے, موڈ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہیں 2 5 10 پاؤنڈ گر گئے, موڈ خراب ہو گیا, پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا تھا صبح. ایمان لوٹ جانے کی پرواہ نہیں ہے, خود لوٹنے میں لگے ہوئے. لوٹو, پیسہ آنا چاہیے نا. اس پیسے نے آپ کو جھوٹ بلوایا, دھوکہ دلوایا, وعدہ خلافی کروائی, چال بازیاں کروائی, کیا کچھ تھا جو نہیں کروایا. میں تو سیدھی سی بات ہے, آج لندن میں بیٹھ کر دنیا بھر کے جتنے عاشقان رسول ہیں میرے چینل براہ راست میں سب کو مدنی التجا کر رہا ہوں, خدا را اپنے کردار کو درست کرو. یاد رکھو کافر کو بھی دھوکے دینے کی اجازت نہیں ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں چلے جائیں, ہماری سب کی سب تقریباً ایک ہی دھن ہے کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ پیسہ دیکھو. عاشق مدینہ ہوگا وہ تو کہے گا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. کب تک اپنے آپ کو آپ دھوکہ دو گے یار. اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو, انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو. ایک ماہ کے مدنی قافلے میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری کا سفر. آپ کی یورپ کے مختلف ممالک سفر پر روانگی کا سلسلہ ہوا. اسلام آباد ایئرپورٹ سے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں اسلامی بھائی نے آپ کو رخصت کیا اور آپ کی اٹلی آمد کا سلسلہ ہوا. میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں, ملے ایسا جذبہ عطا یا الہی, آمین بجاہ النبی الامین. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا. علماء اہل سنت کی بارگاہ میں مختلف مقامات پر اسلامی بھائیوں کی حاضری. مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کی کوششوں کا ایک مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے, جہاں علماء کرام نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے, ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے, ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. مجلس تاجران چشتی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کی فیصل آباد پنجاب چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کے صدر چودھری نواز سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. انہیں دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا گیا.
اور مکتبۃ المدینہ کے رسائل تحفتاً پیش کیے گئے۔ اس موقع پر چودھری نواز نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اس میں جو سب سے اچھی مجھے چیز لگی ہے جی، یہ بالکل کوئی ایڈ نہیں آتی، خواتین کی تصویر نہیں آتی۔ یہ اس زمانے میں جو مطلب اتنا ایڈوانس ترقی ہو گئی ہے، اس میں یہ بڑی بات ہے کہ مطلب خواتین پہ بین لگایا ہوا ہے، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دین کے متعلق معلومات بڑی اچھی 24 گھنٹے اس میں آتی ہیں۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مجلس نشر و اشاعت کے تحت سینئر صحافی، شاعر و سابقہ چیئرمین پریس اینڈ پبلیکیشن کمیٹی منصور طاہر سے باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ انہیں ملاقات میں نیکی کی دعوت پیش کی گئی۔ مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں دیکھنے کی دعوت دی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مدنی چینل کے حوالے سے کچھ دوست جو میرے پاس آئے ہیں، تو یقیناً ایک نیک کام ہے جو مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے دوست کر رہے ہیں۔ ان بھائیوں کو مبارکباد، ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو مبارکباد، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص کرم یہ کیا ہے کہ ان کو ایک ایسی شخصیت دین کا وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کی اس وقت اس ملک میں اس قوم کے لیے شدید ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، اور چونکہ ہم حضرت صاحب کے دیوانے ہیں، حضرت صاحب کے فالوور ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ دنیا کے مختلف مقامات پر ہفتہ وار سنت و بری اجتماعات میں عاشقان رسول کی ایک تعداد نے شرکت کی۔ انہیں سنت و آداب سکھائے گئے، جبکہ سنت و بھرے بیانات کا سلسلہ ہوا۔ اس مدنی گلدستے میں ملاحظہ کیجیے دنیا کے مختلف مقامات۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے
میں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا ہے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر اقبال چوہان کا دارالمدینہ کا دورہ۔ آپ نے گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں قائم دارالمدینہ کے مختلف کلاسز اور شعبہ جات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں شعبہ دارالمدینہ کی ترقی اور کاوشوں کو خوب سراہا۔ شام میرا کام ہو جائے۔ بڑا اچھا ادارہ ہے ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کو ایسے کام کرنے چاہیے، جس طرح کے دعوت اسلامی ماشاءاللہ مدنی چینل چلا رہی ہے، اس کے اوپر دنیا کے تقریباً ہر شعبے کے بارے میں ہر شعبے کے لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور باقی ماشاءاللہ سارے پروگرام مدنی چینل کے بہت اچھے ہیں۔ اس طرح کا کوئی چیز لانچ کی جائے جو بچے اس پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھیں، تاکہ ان کا شروع سے رجحان ہی دعوت اسلامی سے ہو جائے گا، تو انشاءاللہ وہ ساری عمر ان کی وابستگی مدنی چینل کے ساتھ ہو جائے گی۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کے اعلیٰ حکام سے، جو اس میں بڑے مقصد اور فائدہ کام کر رہے ہیں، کہ آپ یہ اسکولنگ سسٹم آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہاں اچھی فیس ہے، ایلیٹ کلاس کے لوگ پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسلام سے بہت دور ہیں، تو ان کے بچوں کو جب آپ اسلام کے قریب کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ جب کل پڑھے ہو گے انشاءاللہ بڑے اچھے مسلمان بنیں گے۔ آپ ایک اسکولنگ سسٹم اور لانچ کریں جس میں غریب لوگوں کے بچے پڑھیں اور فری آف کاسٹ پڑھیں، اور اس میں ان اداروں کو آپ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ایفیلیٹ کروائیں، ان کی فیسیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن دے گی، جبکہ پڑھیں گے وہ دعوت اسلامی میں، سلیبس وہ گورنمنٹ والا پڑھیں گے، تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو مشن ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے، تعلیم عام ہوگی تو شعور عام ہوگا لوگوں میں۔ مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کا اختتام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا۔ اس موقع پر امتحانات کی ترکیب کی گئی، جبکہ عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں اس کورس کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ فرض علوم سے آگاہی و عمل کی ترغیب دلاتے اس کورس کے کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین سے مدنی التجا کرتے ہیں کہ اس کورس میں داخلہ لیجئے۔ شہر سے آئے ہیں، باغر سے بھی آئے ہیں، سرکار کے شیدائی فیضان مدینہ میں، سرکار کے شیدائی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، داڑھی ہے امام غیب زلفوں کی بہاریں گئے، داڑھی ہے امام غیب زلفوں کی بہاریں ہیں، شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں، شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سما چھایا، سنت کی بہاروں کا
کچھ ایسا سما چھایا فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں یہاں مدینہ میں تو مدنی قافلہ کورس کے لیے حاضر ہوا تھا تو بہت امیدیں لے کر حاضر ہوا تھا کہ وہاں پر بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ یہاں سیکھنے کو ملا بھی صحیح، لیکن آج آخری ٹائم ہے، یہاں سے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، یہاں سے اب جا رہے ہیں، آج آخری ٹائم ہے تو الحمدللہ جذبہ ملا کہ واپس جا کر علاقے میں اپنے علاقے میں مدنی کامے کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سے پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ اس قافلے میں روحانیت اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنت اور واجبات اور نوافل پہ بھی الحمدللہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور واقعی اگر باعمل بننا ہے تو بندہ کوشش کرے کہ وقت نکالے، کم از کم یہ 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس ضرور کرے، انشاءاللہ عز و جل اس سے سنتوں پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ملے گا، فرائض و واجبات پہ بھی اور نوافل پہ بھی عمل کرنے کا جذبہ ملے گا۔ بڑا روح پرور منظر تھا، نمازوں کی پابندی، تہجد کی پابندی، اشراق و چاشت کی پابندی، نوافل کی پابندی، اب یہ سما چھوٹ رہا ہے ہم سے، بڑی دکھ کی کیفیت ہے۔ یہاں پر رہ کر بہت کچھ سیکھا، علم دین حاصل کیا، مدنی کاموں کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے علاقے میں جا کر 12 مدنی کاموں کی دھومیں مچاؤں گا انشاءاللہ عز و جل، اور وہاں کے اسلامی بھائی کو انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی دعوت اسلامی کے ان کورسز میں جیسے مدنی تربیتی کورس اور مدنی قافلہ کورس اور فضائل نماز کورس ان کے لیے انشاءاللہ اسلامی کو روانہ کروں گا۔ میں اپنے ناظرین کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں، یہ کورس ضرور کیے، اس کورس کا بہت زیادہ فوائد ہے۔ اس کورس کے کرنے کے بعد ہم اپنے علاقے میں اچھی طرح کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو کام سیکھنے کے بغیر کیا جاتا ہے اور جو کام سیکھے کر کیا جاتا ہے، سیکھ کر جو کام کیا اس میں زیادہ حکمتیں، زیادہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مذہب بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا